بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کچن کے سارے کام ختم کرنے کے بعد جلدی سے ٹائم دیکھا تو سحری کا وقت ختم ہونے میں تھوڑی دیر ہی بچی تھی۔ میں نے اپنی روٹی اور کل کے سالن والی پلیٹ اٹھائی اور اوپر چھت پر چلی آئی، کیونکہ اگر آج نیچے ہی کھاتی تو میری ساس پھر کسی نہ کسی کام میں مجھے الجھا دیتی اور مجھے بھوکے پیٹ روزہ رکھنا پڑتا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ ایسا ہی کرتی آ رہی تھی۔ پھر بھوک پیاس کی وجہ سے میرے سے سارے کام کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ میں چپکے سے ان لوگوں کے کمرے میں جانے کے بعد اوپر چھت پر آ گئی تھی اور اللہ کا نام لیتی کھانے ہی لگی تھی کہ بے اختیار میری نظر سامنے والے گھر کی چھت پر پڑی۔ ہمارے گھر کی چھت ان کی چھت سے ملی ہوئی تھی، آسانی سے اس طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ وہاں پر چارپائی پر کوئی آدمی گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ پہلے تو میں اس گھر میں کسی انسان کی موجودگی دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی کہ بھلا یہاں کب لوگ شفٹ ہوئے تھے۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی اس گھر میں آج تک کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے سسرال والوں سے سن رکھا تھا کہ یہاں پر سالوں سے کوئی نہیں آیا۔ پہلے جب بھی لوگ آتے تھے تو وہ راتوں رات ہی اس گھر کو چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اس گھر میں انہوں نے پراسرار سائے دیکھے ہیں، تو کچھ رات کو نیند سے ڈر کر جاگ جاتے، کیونکہ ان کے مطابق کوئی ان کو نیند سے جگانے لگ جاتا تھا۔ آس پڑوس کے لوگوں سے تو میں نے یہ بھی سنا تھا کہ انہوں نے پڑوس گھر سے اندھیرا ہوتے ہی خوفناک آوازیں اور سرگوشیاں سنی ہیں، جو کسی غیر انسانی زبان میں ہوتی تھیں۔ یہ سب باتیں سن کر مجھے کچھ خاص یقین نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں نے اپنی 1 سال کی شادی شدہ زندگی میں کبھی یہاں کسی قسم کی پراسرار حرکت محسوس نہیں کی تھی۔ جب بھی چھت پر آتی یہاں پڑوس والے گھر میں سناٹا ہی چھایا ہوتا، مگر مجھے ایک تجسس تھا کہ آخر ایسی بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی یہاں آج تک ٹک ہی نہیں سکا تھا۔ کیا واقعی اس گھر میں کچھ غیر معمولی سائے آباد تھے، یا پھر یہ سب لوگ من گھڑت باتیں کرتے تھے؟ اب آج اچانک سے سحری کے وقت اس آدمی کو دیکھ کر مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہوئی۔ میں نے سوچا شاید یہاں آج کل میں ہی شفٹ ہوا ہوگا۔ پھر وقت گزرنے کا احساس ہوا تو میں نے سوچا کہ شاید یہ آدمی آج نیند سے نہیں جاگا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو دیکھا اور ثواب کی نیت سے اس آدمی کو آواز لگائی، سنیں، آپ نے سحری کر لی ہے کیا؟ اگر نہیں کی تو یہ لیں، جلدی سے کھا لیں، پھر فجر کی اذان ہونے میں تھوڑا ہی ٹائم رہتا ہے۔ میری آواز سن کر وہ آدمی اٹھ بیٹھا۔ میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ تو واضح نہیں دیکھ سکی تھی، مگر اس کا اونچا لمبا قد کافی نمایاں تھا۔ اس نے اپنی بھاری سرد آواز میں میرا شکریہ ادا کیا اور وہ ٹرے تھام لی۔ میں پھر وہاں سے نیچے آنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے اس آدمی کی آواز آئی، آپ نے مجھے جگا کر اپنے حصے کی سحری مجھے دے دی، اس کا بے حد مشکور ہوں۔ میں آپ کو اس کا انعام روزہ کھولنے کے بعد دوں گا۔ اس آدمی کی آواز میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی۔ میں ایک دفعہ پھر سے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر اب وہ وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ چھت پر تو چارپائی تک نہیں تھی جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سو رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ آخر ایسے کیسے اتنی پھرتی سے وہ چھت سے نیچے چلا گیا؟ ابھی ایک لمحہ پہلے اس نے مجھے سحری دینے پر انعام کا کہا تھا، مگر سب سے زیادہ دنگ رہنے والی بات یہ تھی کہ اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے اپنے حصے کی سحری اس آدمی کو دے دی ہے؟ یہ بات تو صرف مجھے پتا تھی کہ میں یہاں چھت پر سحری کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ایک دم سے میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑنے لگ گئی تھی، کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کر لیا۔ نہ جانے وہ آدمی کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور میں نے بغیر جان پہچان کے اس سے بات بھی کر لی تھی۔ پہلے ہی میری زندگی دکھوں کا ڈھیر تھی، اب اگر میرے سسرال والوں کو پتہ لگا کہ میں نے اندھیرے کے وقت کسی نامحرم آدمی سے بات کی تھی یا پھر اس کو کھانا دیا تھا، تو وہ مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال باہر کرتے۔ نہ جانے اب میری زندگی کون سا نیا موڑ لینے والی تھی۔ میرا ثواب کی نیت سے کیا گیا عمل کہیں میرے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ پھر سارا دن میں کام کاج میں مصروف رہی اور شام کے وقت سب کے لیے افطاری تیار کی تو میری حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ میرے سسرال والوں کو ذرا خیال نہ آیا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کرنے کا کہتے۔ وہ سارے تو جیسے کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ چٹ کر لیا تھا۔ میں کچن سے باہر نکلی تو برتن خالی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ میرے جسم میں مزید جان نہیں بچی تھی، کیونکہ تھکاوٹ سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں اپنا تھکن سے چور وجود لے کر اوپر چھت پر ہی آ گئی، مگر سامنے دیکھتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے مانو زمین کھسک گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرا نام سارہ ہے، میرا تعلق غریب خاندان سے تھا، میں اپنے ابا کی 4تھے نمبر کی بیٹی تھی۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیسے پاگل ہو چکے تھے، ہر آئے دن اماں کو پیٹتے رہتے کہ تو ایک بیکار عورت ہے، مجھے اتنے سالوں میں ایک بیٹا پیدا کر کے نہیں دے سکی۔ میں اماں کو بچپن ہی سے ابا کے ہاتھوں ذلیل ہوتا دیکھ رہی تھی، مگر اماں جواب میں کچھ نہ کہتی،
کیونکہ ہم غریب لڑکیوں کو بیاہتے وقت ہمارے والدین نصیحت کر دیتے ہیں کہ اب تیرا جینا مرنا تیرے سسرال میں ہی ہے، وہاں سے ہی تیرا جنازہ اٹھنا چاہیے۔ اماں ابا کی بے رخی اور مار پیٹ کی وجہ سے دن بدن کمزور اور بیمار ہوتی جا رہی تھی، مگر میں مجبور تھی، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ابا نے زبردستی میری پہلی تینوں بہنوں کی شادی علاقے کے ہی غریب لوگوں میں کروا دی تھی۔ وہ تو میری شادی بھی کر رہے تھے، مگر اماں ان کے پیر پکڑ کر گڑ گڑائیں، خدارا ابھی سارا صرف 16 سال کی ہے، اس کی عمر شادی کے لائق نہیں ہے، اس معصوم پر اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ نہ جانے کیسے ابا کو رحم آ گیا تھا، مگر یہ سب بس کچھ ہی عرصے تک تھا، کیونکہ جب اگلے سال میں 17 سال کی ہوئی تو اماں ایک رات خاموشی سے مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ابا کو تو اماں کے جانے کا ذرا افسوس نہ تھا، ان کو اب بس مجھ سے جان چھڑانی تھی، کیونکہ ان کے مطابق میں ان کے گلے کا کانٹا تھی۔ وہ ہر دوسرے دن مجھے بے عزت کرتے کہ میں کچھ دن میں تیرے بوجھ سے بھی جان چھڑوا لوں گا، میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے جو تجھے اس گھر میں بٹھا کر پالتا رہوں گا۔ پھر اگلے ہی ہفتے ابا نے میری شادی کر دی تھی۔ مجھے اپنے سسرال آتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ بھی نہایت لالچی اور سخت تھے۔ میرے شوہر کو تو مجھ میں رتی برابر دلچسپی نہ تھی۔ میری ساس مجھے آئے روز خالی ہاتھ رخصت ہونے کے طعنے دیتی رہتی تھی۔ میری ایک نند نادیہ اور دیور علی بھی تھا۔ نادیہ کو طلاق ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب مائکے میں آ گئی تھی۔ میرا دیور علی پورے گاؤں کا ایک آوارہ لڑکا تھا، ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ بدماش لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ شکر تھا کہ وہ گھر کم ہی آتا تھا۔ میرے سسرال والوں کو مجھ سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ پورے گھر کے کام مجھ سے کروانے کے باوجود بھی یہی کہتے کہ تو ایک کام چور لڑکی ہے، کسی کام کی نہیں۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 1 سال ہو گیا۔ میری ساس تو اب مجھے بانجھ کہہ کر پکارتی کہ تو میرے بچے کو ایک اولاد تک نہیں دے سکتی ہے۔ میں ان کو کیسے بتاتی کہ اولاد تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے اولاد کی نعمت سے نوازے اور جس کو چاہے اس سے محروم رکھے۔ میری ساس کی میرے لیے نفرت بہت بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کسی نوکرانی کی طرح اسٹور روم میں رہنے کا بول دیا تھا۔ وہ میرے شوہر کو کہتی کہ میں تیرے لیے ایک امیر گھرانے کی لڑکی لاؤں گی، اس سارا کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ تیرے ساتھ رہے۔ میں چپ چاپ اس پر بھی راضی ہو گئی تھی، کیونکہ اگر میں کچھ بھی بولتی تو مجھے گھر سے نکال دیا جانا تھا۔ میرا اب یہی ٹھکانہ تھا۔ ابا نے تو میرے لیے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ پھر یوں ہی کچھ دنوں میں رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو میرے شوہر کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ وہ کھیتوں میں کام کرتا تھا اور اسی دہاڑی سے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ اب اس کے بیمار ہوتے ہی میری ساس نے مجھے حکم دے ڈالا کہ اس مہینے تو میرے بیٹے کی جگہ کھیتوں میں کام کر، یہ نوکری ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ میں تو حیران ہی رہ گئی اور ان سے کہا کہ اماں میں کھیتوں میں کام کیسے کروں؟ وہ تو کافی جان جوکھم والی مزدوری ہوتی ہے، اوپر سے رمضان کا مہینہ ہے، میں روزے کی حالت میں کیسے مزدوری کروں گی؟ مگر میری ساس نے صفاقی کی حد کر دی کہ پہلے تو کون سا شہزادیوں جیسی زندگی جیتی رہی ہے جو میرے سامنے نخرے دکھا رہی ہے۔ مجھے آخرکار حامی بھرنی پڑی تھی۔ وہ روز صبح سویرے مجھے کھیتوں میں بھیج دیتی تھی۔ وہاں سے کام سے واپسی پر میرے جسم میں بھوک پیاس کی وجہ سے بالکل ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن میری ساس شاید پتھر کی بنی تھی جو مجھ سے ہی افطاری بھی بنواتی تھی۔ پھر ایسے ہی ایک روز میں سحری کرنے چھت پر آ گئی تاکہ میری ساس یا نند مجھے پھر کسی کام میں نہ الجھا دیں، جس کی وجہ سے مجھے بھوکے پیٹ روزہ رکھنا پڑتا۔ مگر اوپر آ کر میں نے پڑوس والے گھر کی چھت پر کسی آدمی کو سوتا دیکھا تو یہی سمجھی کہ وہ شاید سحری کرنے کے لیے نہیں اٹھا۔ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے لیے لائی سحری اس انجان شخص کو دے دی، جس پر وہ کہنے لگا کہ روزہ کھولنے پر میں اس کا انعام آپ کو دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ مجھے اس آدمی کا لہجہ بہت ہی پراسرار لگا تھا۔ یہ گھر تو سالوں سے سنسان پڑا تھا، کوئی یہاں نہیں رہتا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہاں بھیانک روحیں بھٹک رہی ہیں۔ اب اچانک سے یہ آدمی کہاں سے آ گیا؟ مگر اصل جھٹکا مجھے تب لگا جب شام کو افطاری میں سارا کھانا ختم ہونے پر مایوس ہوتی چھت پر آ گئی اور وہاں کھانے کی تھال پڑی دیکھی۔ اس میں بہت ہی لذیذ اور طرح طرح کے پکوان سجے تھے۔ کھانے کی خوشبو ایسی تھی کہ میرے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، پھر یہ کھانا یہاں کون لایا تھا؟ کل سے بھوکی پیاسی ہونے کی وجہ سے میں نے اللہ کا نام لیا اور وہ کھانا کھایا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنا مزے کا کھانا نہیں چکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہو۔ میں تھوڑی ہی دیر میں بہت سارا کھانا کھا چکی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر اس تھال سے کھانا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے پیٹ بھرنے کے بعد اپنے رب کا شکر ادا کیا ہی تھا کہ اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔
میں ایک جھٹکے سے مڑی۔ میرے سامنے وہی اونچا لمبا آدمی کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیسا لگا انعام؟ آپ کو کھانا لذیذ لگا؟ میں حیرت کے مارے سن کھڑی تھی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، یہ آپ یہاں لائے ہیں؟ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اس آدمی کو شکریہ بولا اور کہا کہ اب آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ اگر میرے سسرال والوں میں سے کسی نے آپ کو یہاں میرے ساتھ دیکھ لیا تو میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ میری نند نادیہ نے تیز آواز میں کہا، یہ تو اس وقت اندھیرے میں کس کے ساتھ بات کر رہی ہے؟ بول۔ میں نادیہ باجی کی آواز سن کر لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی۔ انہوں نے اس آدمی کو میرے ساتھ کھڑا دیکھا تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتی تھی کہ کیسے مجھے ذلیل کر سکیں، اور وہ آدمی تو میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں جلدی سے مڑی اور کوئی بہانہ تلاش کر ہی رہی تھی کہ اب اس انجان آدمی کے بارے میں کیا وضاحت دوں، مگر جب اپنے قریب ہی نظر دوڑائی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہاں پر نہ تو وہ آدمی تھا اور نہ ہی وہ کھانے سے بھری تھال۔ وہ دونوں وہاں سے غائب تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بھلا ایسا کیسے ممکن تھا۔ یہ آدمی مجھے کوئی معمولی انسان نہیں لگتا تھا۔ اس دن بھی اچانک سے غائب ہو گیا تھا اور آج بھی۔ میں نے نادیہ باجی کو خود کو گھورتے دیکھا تو کہا، نہیں باجی، میں تو بس یہاں تازہ ہوا لینے آئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں جلدی سے نیچے آ گئی تھی، مگر خوف کے مارے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ میں پھر اس کے بعد اگلے دن کاموں میں لگ گئی، مگر جو ہی کھیتوں میں جانے کے لیے گھر سے نکلی تو میری نظر پڑوس والے گھر کے دروازے پر پڑی۔ وہاں لگا تالا دیکھ کر میرا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ تالا کافی پرانا اور زنگ آلود تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس گھر میں سالوں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ تو پھر وہ آدمی جو مجھے ملا تھا وہ یہاں کیسے آیا؟ کیا واقعی یہ کوئی پراسرار مخلوق تھی؟ اب تو ڈر کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے قریب سے گزرتی علاقے کی شازیہ خالہ سے پوچھا، خالہ کیا اس گھر میں کوئی رہنے آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ارے تو باولی ہو گئی ہے، اتنا بڑا تالا تجھے نہیں دکھ رہا؟ اس حاسیب زدہ گھر میں بھلا کون آ سکتا ہے؟ یہ تو سالوں سے ایسے ہی بند ہے۔ ان کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گئی تھی۔ اسی پریشانی کی حالت میں کام پر آ گئی۔ آج مجھے کام پر آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کھیت کے مالک نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ چاہے تجھے شام تک کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے، تو نے آج یہ ساری فصل کاٹ کر ہی جانا ہے، سمجھی؟ میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا اللہ کا نام لیتی کام میں لگ گئی۔ یوں مجھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور شام کے سائے ہر طرف پھیل گئے تھے۔ مجھے جلد از جلد گھر بھی پہنچنا تھا۔ آخر کار ساری فصل کی کٹائی کر کے میں دہاڑی لیتی گھر کے لیے روانہ ہوئی، مگر راستے میں میرے پیچھے کچھ بدماش لڑکے لگ گئے تھے۔ وہ میرا پیچھا کرتے آ رہے تھے۔ میں تیز تیز دوڑنے لگی، لیکن وہ تعداد میں 3 تھے، جبکہ میں اکیلی لڑکی۔ میں جتنا بھی تیز بھاگ لیتی، ان ہٹے کٹے لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس راستے پر کوئی تھا بھی نہیں۔ پہلے ہی افطاری کا وقت قریب تھا، سب لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے، میری مدد کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ میں روتی ہوئی ان سے فریاد کرنے لگی کہ خدارا مجھے چھوڑ دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے گھر جانا ہے، ورنہ میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ان تینوں نے مجھے گھیر رکھا تھا، جس وجہ سے اب میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچانک سے ان میں سے ایک لڑکے نے میرا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی ہی تھی کہ فضا میں اس کی دل دہلاتی چیخیں گونجنے لگیں۔ میں پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھے گئی، کیونکہ کوئی انجان شخص ان 3 لڑکوں کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ وہ اکیلا ہی اتنا طاقتور تھا کہ ان کو تھوڑی دیر میں لہو لہان کر چکا تھا۔ میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائی، مگر جب اس شخص نے کہا، سارا آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی چوٹ تو نہیں آئی آپ کو؟ تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ یہ اسی آدمی کی آواز تھی جو کل رات میرے لیے کھانے سے بھری تھال انعام کے طور پر لایا تھا، اور اب آج پھر سے میرے لیے فرشتہ بن کر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آخر آپ کون ہیں اور میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں ہوں، پھر آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرا نام سارا ہے؟ میرا دل یہ سب پوچھتے ہوئے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس آدمی نے میری بات سن کر کہا، ابھی آپ کو میں کچھ نہیں بتا سکتا، مگر صحیح وقت آنے پر آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ ابھی آپ گھر جائیں، شام کی اذان ہونے ہی والی ہے۔ وہ شخص میرے پیچھے ہی چلتا ہوا گھر تک آیا تھا۔ میں ابھی اس کو شکریہ کہنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس کو وہاں سے غائب دیکھ کر گھر میں داخل ہو گئی۔ مجھے پتا تھا اندر میری ساس دیر سے آنے پر میرے سے 100 سوال کریں گی۔ وہ تو ویسے بھی میرے گھر سے کام کے علاوہ باہر جانے پر اعتراض کرتی تھی اور جھٹ سے میرے اوپر شک کرنے لگ جاتی تھی۔ اب میں نے جو ہی گھر میں قدم رکھا تو سامنے ہی میرے سارے سسرال والے کھڑے تھے۔ آج اپنے دیور علی کو اس وقت گھر پر دیکھ کر مجھے کچھ کھٹکا۔
وہ مجھے اوپر سے نیچے تک غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں کچھ کہتی کہ میری ساس دندناتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مار کر کہنے لگی، کدھر تھی تو؟ اتنی دیر کیوں کی آ جانے میں؟ بول۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، اماں آج مالک نے مجھے دیر تک کام کرنے کو بولا تھا، پھر واپسی پر میرے پیچھے کچھ آوارہ لڑکے پڑ گئے تھے، ان سے ہی اپنی جان بچا کر آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ میرا دیور ایک دم سے بول پڑا، اماں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کیسے ایک آدمی اس کے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ گھر تک آیا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ضرور اس کا اسی آدمی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ بھائی اس کو منہ نہیں لگاتے تو اس نے باہر منہ کالا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اماں میں بتا رہا ہوں، یہ لڑکی ہمارے گھر کی عزت کو پورے گاؤں میں 2 کوڑی کا کر دے گی۔ اپنے دیور کے منہ سے ایسی غلیظ باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس سے فریاد کی، یہ سب سچ نہیں ہے اماں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ میرا یقین کریں، میں کبھی ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر میری ساس پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا، وہ مجھے پاگلوں کی طرح مارنے لگی تھی اور گالیاں دینے لگی۔ انہوں نے میرے شوہر کو کہا کہ جلدی سے اس لڑکی کو طلاق دے، میں اب اس کا منحوس چہرہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں اپنے شوہر کے پیر پڑ گئی کہ خدارا یہ سب میرے اوپر بہتان ہے، آپ میرا یقین کریں۔ لیکن کسی کو مجھ پر ترس نہ آیا اور تھوڑی ہی دیر میں میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ میں کافی دیر وہاں پر روتی رہی، پھر جب ہر طرف اندھیرا چھایا دیکھا تو وہاں سے اٹھ بیٹھی اور چلتی ہوئی اس علاقے سے دور آ گئی، کیونکہ ایسے سڑک پر بیٹھے رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں چلتی ہوئی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی، مگر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں پھر سے کوئی بدماش میرے پیچھے نہ پڑ جائے۔ رات کے وقت اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں لاوارث ہے، لوگ جیسا چاہیں اس کے ساتھ رویہ اختیار کر سکتے ہیں، لوگ اس کو نوچنے سے بھی باز نہیں آتے۔ میں چلتی ہوئی گاؤں کی حدود سے آگے آ گئی تھی۔ یہ علاقہ کافی ویران دکھائی دے رہا تھا، مجھے ادھر کوئی گھر نہیں دکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں انسان آباد نہ ہو۔ مجھے اماں ہمیشہ سے کہا کرتی تھی، جہاں پر انسانوں کا بسیرا نہیں ہوتا وہاں پر پرسرار اور اندیکھی مخلوق آ کر آباد ہو جاتی ہیں۔ ایسی جگہوں پر پھر انسانوں کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اندیکھی مخلوق کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے وہ پرسرار مخلوق ہمیشہ کے لیے انسان کو قید کر سکتی ہے، اور ایک مرتبہ انسان ان کے قبضے میں چلا جائے پھر اتنی آسانی سے اپنی جان نہیں چھڑوا سکتا۔ میرا تو اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اگر میرے ساتھ کوئی کالا سایہ چمٹ جاتا تو میں کیسے اپنی جان بچاؤں گی؟ یہی سوچ کر میں وہاں سے جانے لگی تھی کہ کسی کی تکلیف سے بھری آواز آئی، میری مدد کرو، کوئی ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میری نظر ایک درخت کی طرف گئی۔ وہاں پر ایک درمیانی عمر کی عورت بیٹھی تھی جس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا حلیہ کافی عجیب تھا، مجھے اس ویران علاقے میں اس کا ایسے بیٹھنا کھٹک رہا تھا، مگر بچپن سے ہی میں کافی حساس طبیعت کی مالک رہی ہوں، کسی کو بھی تکلیف میں دیکھتی ہوں تو فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاتی ہوں۔ اب بھی میں اس عورت کے پاس گئی تو وہ تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ میں نے اس عورت کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے گھر جا رہی تھی، اچانک سے میرا پیر مڑا اور اس میں موچ آ گئی، اب میرے سے ایک قدم بھی نہیں لیا جا رہا ہے۔ اس عورت کی تکلیف دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، میرا ہاتھ پکڑ لیں۔ اس عورت نے مجھے کچھ دیر خاموشی سے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ مجھے اس کی ایکس رے کرتی نگاہوں سے خوف محسوس ہوا، مگر جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا گھر یہاں سے تھوڑا فاصلے پر ہی ہے، تو میں اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ باہر سے دیکھنے پر وہ ایک کھنڈر نما مکان لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے وہاں کوئی نہ آیا ہو، مگر اصل جھٹکا مجھے اس کھنڈر نما مکان کے اندر جا کر لگا، کیونکہ اندر سے وہ گھر ایک بہت ہی عالی شان بنگلہ تھا۔ وہاں کی ہر چیز ہی بیش قیمت تھی، ہر طرح کی آسائش وہاں موجود تھی۔ میں نے اس عورت کو وہاں ایک صوفے پر بٹھایا اور وہاں سے جانے لگی تھی کہ اس نے کہا، لڑکی تم اتنی رات گئے اس علاقے میں کیا کر رہی تھی؟ اس وقت تو کوئی یہاں نہیں آتا، پھر تم کیوں یہاں آئی؟ میں نے اس عورت کو اپنی ساری دکھ بھری کہانی سنا دی تھی۔ اس نے کہا، تم نے میری مدد کی ہے، اس کے بدلے اگر تم چاہو تو یہاں میرے گھر میں رہ سکتی ہو، تمہیں بس یہاں پر میرے گھر کا کام کرنا ہوگا۔ میں اس عورت کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی، مگر میرے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اگر میں یہاں رہنے سے انکار کر دیتی تو یہ معاشرہ مجھے روندنے میں لمحہ نہیں لگاتا۔ اس وقت مجھے اپنی جان سے زیادہ عزت کی حفاظت کرنی تھی، کیونکہ ایک عورت کے لیے سب سے انمول چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔
میں نے یہی سوچ کر حامی بھر لی تھی۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے مجھے اوپر کی منزل میں موجود کونے والے کمرے میں رہنے کا کہا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کافی ہو گئی تھی، اس لیے میں سونے لیٹ گئی تھی، مگر نیند میں ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہو۔ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، مگر مسلسل اپنے نام کی پکار پر میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو شدید حیرت ہوئی، کیونکہ سونے سے پہلے میں خود اچھے سے بند کر کے لیٹی تھی۔ میں ڈرتے ہوئے نیچے گئی تو ہر طرف کھپ اندھیرا تھا، بس اس عورت کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ جاگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں مجھے اسی عورت نے تو آواز نہیں دی تھی۔ اسی سوچ کے آتے ہی میں اس کے کمرے کی طرف مڑ گئی، مگر ایک دم سے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے میں چیخ مارتی ہوئی مڑی۔ میرے سامنے وہی عورت کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، اتنی رات ہو گئی ہے اور تم ابھی تک جاگ رہی ہو، اور میرے کمرے کے پاس کیوں جا رہی تھی؟ میں نے اس عورت کو دیکھا تو اس کی آنکھیں اس وقت سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، جن سے مجھے بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس عورت سے کہا، مجھے ابھی کسی نے آواز دی تھی، اسی لیے میں نیچے دیکھنے آئی تھی۔ مگر سامنے کھڑی عورت میری بات سن کر کہنے لگی، یہ کیا بول رہی ہو؟ یہاں پر اس گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا ہے۔ ضرور تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا یا پھر کوئی برا خواب دیکھا ہوگا۔ جاؤ، جا کر سو جاؤ، اور رات کے وقت کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میرا کوئی خواب نہیں تھا، کیونکہ نیند سے جاگنے کے بعد بھی مجھے واضح طور پر اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی، اور پھر میرے کمرے کا دروازہ بھی کھلا تھا، جس کا مطلب تھا کہ کوئی تو آیا تھا، مگر کون ہو سکتا تھا؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے، مگر میرے پاس ان میں سے کسی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سر جھٹک کر میں سونے لیٹ گئی، مگر ایک دم سے مجھے کھڑکی پر کسی کا سایہ کھڑا دکھائی دیا۔ میں وہ سایہ دیکھ کر ایک دم اٹھ بیٹھی کہ بھلا وہ کون تھا؟ خوف کی وجہ سے میرا چہرہ پیلا زرد پڑنے لگا تھا۔ کہیں یہ کوئی چور یا ڈاکو تو نہیں تھا جو یہاں اس مکان میں گھسنا چاہ رہا تھا؟ اگر ایسا ہوا تو مصیبت ہو جاتی۔ میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ وہاں پر مجھے اس عورت کے کمرے کی لائٹ پھر آن دکھائی دی۔ میں ابھی دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگی تھی کہ اندر سے کچھ سرگوشیاں سنائی دیں۔ وہ عورت کسی سے بات کر رہی تھی، مگر وہ کسی دوسری زبان میں بول رہی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی تو اس نے کہا تھا کہ اس گھر میں وہ اکیلی ہی رہتی ہے، تو پھر وہ کس کے ساتھ بات کر رہی تھی؟ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ یہ عورت مجھ سے ضرور کچھ تو چھپا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جان کر رہوں گی، کیونکہ اب جب اس گھر میں رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو مجھے جاننا ہوگا کہ یہ جگہ محفوظ بھی تھی یا نہیں۔ میں نے ہمت کرتے دروازہ کھٹکھٹایا تو تھوڑی دیر بعد اس عورت نے باہر سے مجھے غصے سے کہا، تم پھر سے آ گئی ہو؟ اب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ بولو۔ میں نے ان کو کہا، وہ میرے کمرے کی کھڑکی پر کوئی کھڑا ہے، میں نے کسی کا سایہ دیکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ چپ چاپ جا کر سو جاؤ، ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے ان کے انکار کے باوجود منت کی کہ آپ ایک بار آ کر دیکھ لیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مگر جب انہوں نے میرے کمرے میں آ کر دیکھا تو اس کھڑکی کے پاس کوئی موجود نہیں تھا، وہاں کھڑا سایہ اب غائب تھا۔ میں نے اس عورت کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کر کہا، میرا یقین کرے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، اس کے بعد اگر تو نے میرے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کیا تو تیرا وہ حال کروں گی کہ تو کانپ اٹھے گی، سمجھی؟ میں تو اس عورت کا ایسا صفاک روپ دیکھ کر خوف سے سفید پڑ گئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، مگر مجھے پھر ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اگلے دن میں جاگی تو اس عورت نے مجھے اپنے لیے ناشتہ بنانے کا حکم دیا۔ میں حیران تھی کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، مگر پھر بغیر کوئی سوال کیے خاموشی سے ناشتہ بنا کر گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ آج چھت پر سارے کپڑے تو نے دھونے ہیں۔ میں راضی ہو گئی تھی۔ مجھے کپڑے دھوتے ہوئے مسلسل اپنے پیچھے کسی کا سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے قریب ہی تھا، مگر میرے دیکھتے ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ جب میں نے سارے کپڑے تار پر ڈال لیے تو میرے کان میں کسی نے سرگوشی کی، سارا، یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سنتے ہی میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کوئی تو تھا اس گھر میں جس کے پاس پراسرار طاقتیں تھیں، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں رہوں۔ میرے ذہن میں بے ساختہ اسی شخص کا خیال آیا جس نے 2 بار میری مدد کی تھی۔ کیا یہ سرگوشی اسی نے کی تھی؟ اگر ایسا تھا تو وہ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ پہلے بھی تو وہ میرے سامنے آیا تھا اور مجھ سے بات بھی کی تھی، لیکن جب سے میں اس مکان میں آئی تھی تو ایک اندیکھی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سائے کی طرح میرے ساتھ تھا، مگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے میرے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چھت پر کھڑے کھڑے ہی پوچھا، کون ہو تم؟ میرے سامنے آؤ۔ تم آخر مجھے یہاں سے جانے کا کیوں بول رہے ہو؟ میں ابھی یہ سب بول ہی رہی تھی کہ ایک دم سے اس عورت کی آواز آئی، کس نے تجھے یہاں سے جانے کا بولا ہے؟ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ بول۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ عورت تھوڑی دیر مجھے گھورتی رہی، پھر وہاں سے چلی گئی، مگر مجھے اس کی نظروں سے کافی الجھن ہوئی۔ پھر اسی طرح دن گزرا تو اس نے شام کو کھانے کے بعد مجھے سختی سے تاکید کی کہ آج اگر تو نے مجھے رات کے وقت تنگ کیا تو 2 دن تک بھوکا پیاسا رکھوں گی۔ میں اس کی بات مان گئی تھی اور کمرے میں آ کر سونے لیٹ گئی، مگر نیند میں میری آنکھ پیاس لگنے کی وجہ سے کھلی۔ ایسا لگا جیسے میرے گلے میں کانٹے اگائے ہوں۔ میں آج کمرے میں اپنے ساتھ پانی لانا بھول گئی تھی، اسی لیے نیچے کچن کی طرف گئی۔ پانی پی کر میں واپس آنے ہی لگی تھی کہ میری نظر گھر کے داخلی دروازے پر پڑی۔ وہ کھلا تھا جبکہ وہ عورت باہر جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اتنی رات کو یہ کہاں جا رہی تھی؟ مجھے تو انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ ان کو تنگ نہ کروں، پھر ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے جو وہ اس وقت باہر جا رہی تھی؟ میں کچن کی اوٹ میں چھپ کر دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ ابھی واپس آ جائیں، مگر جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ آئیں تو مجھے تجسس ہوا کہ آخر وہ ایسا کون سا خفیہ کام کر رہی تھی۔ میں اللہ کا نام لیتی اپنے گرد چادر اچھے سے اوڑھ کر ان کے پیچھے گئی۔ مجھے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ دور کچھ پرانی جھاڑیوں کے پاس مجھے کچھ آوازیں آئیں، وہاں پر روشنی بھی دکھائی دی۔ میں دبے قدموں وہاں پر جانے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا ان جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ عورت آدھی رات کو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس نے اپنے سامنے کچھ لکڑیوں پر آگ جلا رکھی تھی۔ اس عورت کے پاس ایک آدمی بھی تھا جس کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، اب مزید اور کتنے دن مجھے انتظار کرنا ہوگا؟ مجھے وہ شیطانی طاقتیں ہر قیمت پر چاہیے۔ تو اس عورت کی بات کے جواب میں ایک بھیانک آواز آئی جو اسی نقاب پوش آدمی کی تھی، مالکن، آپ کو مزید کچھ دن صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ کا شکار تو تیار ہے اور آپ کی قید میں ہے، مگر آپ اماوس کی رات سے پہلے کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے بلی چڑھا بھی دی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ شیطانی طاقتیں آپ کے ہاتھ نہیں آ سکیں گی۔ وہ عورت یہ سن کر کہنے لگی، مجھے تمہاری بات اچھے سے پتہ ہے، مگر مجھے لگتا ہے اس لڑکی کو میرے اوپر شک ہو گیا ہے۔ وہ میرے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی سایہ بھی ہے جو صرف اسی کو محسوس ہوتا ہے۔ اگر اس نے بھگانے کی کوشش کی تو میری اتنی محنت برباد ہو جائے گی۔ میں کسی صورت اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ میں یہ سب سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ میرا حال تو ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا مطلب یہ عورت مجھے اپنے کسی مقصد کے لیے اس گھر میں لائی تھی۔ وہ جو اس نے چوٹ کا کہا تھا وہ سب مجھے اپنے اس گھر میں لانے کے لیے ڈرامہ تھا تاکہ وہ مجھے یہاں لا سکے۔ تو وہ سرگوشی جو مجھے سنائی دی تھی وہ اسی شخص کی تھی۔ اس کا مطلب وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، مگر وہ جیسا بھی تھا میں اس سے مدد مانگ سکتی ہوں، مگر کیسے؟ وہ تو میرے سامنے ہی نہیں آ رہا ہے۔ میں نے مزید کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو اس بھیانک کالے سائے نے کہا، مالکن آپ فکر نہ کریں، یہ علاقہ ہم شیطانی سایوں کے قبضے میں ہے۔ وہ سایہ جو کوئی بھی ہے کبھی ادھر اپنے روپ میں نہیں آ سکے گا۔ یہاں اگر وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو خود بخود جل کر بھسم ہو جائے گا۔ میں پھٹی آنکھوں سے یہ انکشاف سنتی گئی۔ اس کا مطلب کہ وہ شخص کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ واقعی میں پراسرار مخلوق تھی۔ اگر وہ کوئی انسان ہوتا تو کب کا میری مدد کو آ چکا ہوتا، مگر یہاں پر ان شیطانوں نے قبضہ کر رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ میری مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے میں وہاں سے بھاگ کر گھر واپس آ گئی اور کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ اس سب کا آخر کوئی تو حل ہوگا، ایسے کیسے میں آرام سے رہ سکتی تھی؟ آج نہیں تو کل اس مکار عورت نے میری بلی چڑھا دینی تھی۔ پھر میں کیا کرتی؟ مجھے یہاں سے ہر صورت اپنی جان بچا کر بھاگنا تھا، مگر مجھے اچھے سے پتا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ یہاں پر ہر جگہ شیطانی سایوں کا پہرا تھا۔ یہ سب اس عورت کے چیلے تھے۔ اس نے اپنی جادوئی طاقت سے ان سب کالے سایوں کو اپنے وش میں کر رکھا تھا۔ مجھے کسی کی تو مدد لینی ہی تھی، مگر کون میری مدد کر سکتا تھا؟ اسی سوچ میں گم تھی کہ میرے کانوں میں مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ یہ اذان کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مسجد بھی آس پاس ہی کہیں ہوگی۔ مجھے اس مسجد کے امام سے مدد لینی چاہیے۔ وہ دینی تعلیمات رکھتے ہیں، کیا پتہ وہ میری کوئی مدد کر دیں۔
میں نے اگلے دن افطاری سے پہلے اس عورت سے کہا، کیا میں تھوڑا سا کھانا مسجد میں بھی بھجوا دوں؟ رمضان ختم ہونے والا ہے، کچھ ثواب بھی مل جائے گا۔ وہ عورت تھوڑی دیر تک تو مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، چلی جاؤ مگر جلدی واپس آ جانا۔ اگر میرے ساتھ کسی قسم کی ہوشیاری کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تجھے سیدھا کر دوں گی، سمجھی؟ میری نظر تیرے اوپر ہی ہے۔ میں اس عورت کی اس بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ پھر جب میں اس گھر سے نکلی تو میرے سر پر کچھ کالے کوے اڑ رہے تھے جو مسلسل میرا پیچھا کر رہے تھے۔ ان کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کوئی عام کوے نہیں تھے، بلکہ ان کو اس عورت نے ہی میرے پیچھے لگایا تھا۔ وہ بغیر رکے میرا تعاقب کر رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کی نظروں سے چھپ جاؤں، مگر وہ تو جیسے میرے پیچھے ہی پڑ گئے تھے۔ آخر کار مسجد پہنچ کر میں نے ایک آدمی سے امام کا پوچھا تو اس نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ میں وہاں گئی تو سفید رنگ کے لباس میں ایک بزرگ بابا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا، بابا جی، میں بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں، میری جان کو خطرہ لاحق ہے۔ اس بزرگ نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور تیز آواز میں کچھ پڑھنے لگا۔ پھر اس نے چاروں طرف پھونک کر کہا، میری بچی، میں تمہیں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تمہارے گرد کوئی شیطانی سائے بھٹک رہے ہیں جو جونک کی طرح تمہارے ساتھ ہیں۔ اب تم بے فکر ہو کر مجھے سب کچھ بتاؤ۔ میں نے اس مسجد میں ایسا حصار بنا لیا ہے جس کی وجہ سے وہ شیطانی سائے اس مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میں یہ سن کر کچھ پرسکون ہوئی اور ان کو الف سے لے کر یہ تک اپنے اوپر بیتی ساری دکھ بھری داستان سنا دی۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا، بیٹی تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ عورت ایک نہایت ہی مکروہ اور گھٹیا انسان ہے جس نے شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالا۔ اس نے اپنے اس گھناؤنے مقصد کے لیے نہ جانے کتنی ہی جانیں قربان کر ڈالی ہیں۔ اس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب وہ تمہاری بلی شیطان کو دینا چاہتی ہے۔ میں نے اس بزرگ سے کہا، اس سب کا کوئی تو حل ہوگا، ہمیں اس عورت کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا، ورنہ وہ میرے ساتھ ساتھ اور لڑکیوں کی بھی بلی چڑھائے گی، کیونکہ یہ کام اس کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، سالوں سے وہ یہ سب کر رہی ہے۔ میری بات سن کر اس بزرگ نے کہا، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو بیٹی، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ اس مکار عورت کی بھی کوئی ایسی کمزوری ہوگی جس کو اس نے سب سے خفیہ رکھا ہوگا۔ اگر ہمارے ہاتھ اس کی کمزوری آ جائے تو ہم اس کے منصوبے کو ناکام بنا سکتے ہیں اور اس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ میں نے اس بزرگ کی بات سن کر کہا، بابا جی، وہ عورت اپنے کمرے میں کسی کو بھی داخل نہیں ہونے دیتی ہے۔ اس نے مجھے پہلے دن سے ہی منع کر رکھا تھا کہ میں نے اس کے کمرے میں قدم بھی رکھا تو وہ میری ٹانگیں توڑ کر رکھ دے گی۔ مجھے لگتا ہے اس کی کمزوری اسی کے کمرے میں پوشیدہ ہوگی۔ اس بزرگ نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میری بچی، یہ کام خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر اس بات کی بھنک بھی اس شیطان صفت عورت کو لگ گئی تو اس نے تمہیں جان سے مار دینا ہے۔ وہ تو ویسے ہی کچھ دنوں میں تمہاری بلی چڑھانے کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے کہا کہ بابا جی، آپ فکر نہ کریں، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، میرا اپنے رب پر پورا ایمان ہے۔ جب تک وہ میرے ساتھ ہے، کوے بھی شیطانی طاقت میری کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ ہر صورت میں موقع ملتے ہی اس عورت کے کمرے کی تلاشی لوں گی، وہاں سے مجھے کچھ نہ کچھ تو سراغ ملے گا۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کر واپس آنے لگی تھی کہ اس بزرگ بابا نے کہا، رکو بیٹی، تم اپنے ساتھ یہ تعویذ لے جاؤ اور اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ جب تک یہ تعویذ تمہارے پاس ہے، اس مکار عورت کے چیلے تم پر نظر نہیں رکھ سکتے اور تم سکون سے اس عورت کے کمرے کی تلاشی لے سکتی ہو۔ میں نے وہ تعویذ اپنے گلے میں ڈال لیا تھا اور اس کے بعد گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر آتے ہی اس عورت نے مجھے بالوں سے جکڑا اور کہنے لگی، کدھر تھی تو منحوس لڑکی؟ سچ سچ بتا، اتنی دیر تک کہاں تھی؟ مجھے تو نے کہا تھا کہ مسجد میں افطاری دینے جا رہی ہو، مگر تو پورے 2 گھنٹے لگا کر آئی ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس تعویذ کی وجہ سے ہی اس عورت کو میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا، کیونکہ اس بزرگ بابا نے ایسا حصار بنایا تھا کہ وہ شیطانی چیلے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اس عورت سے کہا، وہاں پر تلاوت قرآن چل رہی تھی تو میں تھوڑی دیر وہیں سننے بیٹھ گئی تھی، میں اسی وجہ سے رک گئی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس عورت نے مجھے زور سے دھکا دیا اور کہا، چل جا اپنے کمرے میں، اور خبردار اگر اس کے بعد گھر سے باہر قدم بھی نکالا تو کیا سمجھتی ہے اس گھر سے فرار ہو جائے گی؟ اس گھر میں کوئی میری مرضی کے بغیر باہر نہیں جا سکتا، میری اجازت کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، پھر تو کیا چیز ہے؟ میں اپنی آنکھوں سے اس عورت کا ایسا روپ دیکھ کر دہل گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد میں لیٹ گئی تھی اور مسلسل اپنے رب سے دعائیں کرنے لگی کہ مجھے اس عورت کے کمرے میں جانے کا موقع مل جائے۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے نیچے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔
میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ ذرا سا سیڑھیوں سے جھانک کر دیکھا تو وہ عورت گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ عورت کافی محتاط انداز میں گھر سے نکل رہی تھی تاکہ مجھے پتہ نہ چلے۔ میں اس کے جاتے ہی جلدی سے نیچے اتری کیونکہ یہی سب سے بہترین موقع تھا۔ میں اس عورت کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پر بہت ہی غلیظ بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بدبو خون کی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور ڈرتے ہوئے ہر جگہ چھان بین شروع کر دی۔ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ عورت واپس نہ آ جائے۔ آخر کار اس عورت کے بستر کے قریب مجھے ایک پوٹلی ملی جو کہ سیاہ رنگ کی تھی۔ میں نے اس کو کھولا تو اس میں ایک چمکتا ہوا بڑا سا پتھر تھا۔ جس طرح سے اس عورت نے اس پوٹلی کو بستر کے نیچے چھپا کر رکھا تھا، اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ کافی قیمتی تھی۔ میں وہ پوٹلی لے کر گھر سے باہر کی جانب بھاگی۔ میرا رخ اس مسجد کی جانب تھا تاکہ اس بزرگ کے پاس یہ پوٹلی لے جا سکوں، مگر اپنے پیچھے وہ سیاہ کوے دکھائی دیے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ یعنی اس مکار عورت کو علم ہو گیا تھا کہ میں اس کی کمزوری لے کر اس کے گھر سے نکلی ہوں۔ وہ کوے میرے ہاتھ سے وہ پوٹلی چھیننے کے لیے مجھے زخمی کرنے لگ گئے تھے۔ میری چیخیں فضا میں بلند ہو گئیں۔ میں چلاتے ہوئے ان کو خود سے دور کر رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ کسی طرح مسجد کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن وہ شیطانی چیلے مجھے نوچنے لگ گئے تھے۔ اچانک سے میرا ہاتھ کسی مضبوط گرفت میں آیا اور وہ انجان شخص مجھے لے کر اس مسجد میں لے گیا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اس آدمی کو دیکھا۔ وہ وہی شخص تھا جو میری مدد کرتا آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ یہاں کیسے آئے؟ اس عورت نے تو اس علاقے میں جادوئی حصار بنا رکھا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، اس عورت کی کمزوری اب تم نے اس سے لے لی ہے، اسی لیے میں یہاں آنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آخر آپ کون ہیں اور آپ کے پاس اتنی پراسرار طاقتیں کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک جن زاد ہوں جو سالوں سے تمہارے پڑوس والے گھر میں آباد ہوں۔ میں انسانی دنیا میں ان شیطانی سایوں کو ختم کرنے آیا تھا اور اسی عمل کے دوران تم سے ملاقات ہوئی۔ اب ہمیں جلد ہی اس پتھر کو آگ میں جلا کر بھسم کرنا ہوگا تاکہ وہ عورت اور اس کے شیطانی چیلے ختم ہو سکے۔ جب اس رات میں نے بزرگ بابا اور اس جن ذات کو مل کر شیطانی قوتوں کے خلاف عمل کرتے دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ خوف، تجسس اور امید کی ملی جلی کیفیات نے میرے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ پوری رات میں نے بے چینی سے گزاری، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا یہ عمل کامیاب ہوگا یا نہیں۔ ہر لمحہ لگتا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ہر آواز میری سماعت کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کا دار و مدار اسی ایک رات پر تھا۔ اگر آج یہ شیطانی قوتیں ختم نہ ہوئیں تو نہ جانے مزید کتنی بے قصور لڑکیوں کی جانیں جائیں گی۔ میرا دل کانپ رہا تھا اور آنکھیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتیں، دعا کرتے ہوئے کہ یہ رات خیریت سے گزر جائے۔ آخر کار جب صبح ہوئی تو ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ یہ روشنی عام روشنی نہیں تھی، یہ خوشیوں، سکون اور جیت کی روشنی تھی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں نے ایک عجیب سا اطمینان محسوس کیا۔ بزرگ بابا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ اس جنزاد کی آنکھوں میں تشکر تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ منظر میرے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ بزرگ بابا نے مجھے بتایا، بیٹی تمہاری ہمت اور حوصلے کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ تم نے جس بہادری سے ہمارا ساتھ دیا اس کے لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ میں نے نظریں جھکا کر سر ہلایا، لیکن میرا دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں ہمت نہ کرتی تو کیا ہوتا۔ شاید وہ ظالم عورت جو شیطانی قوتوں سے جڑی ہوئی تھی نہ جانے اور کتنی زندگیاں برباد کر دیتی۔ اسی دوران جنزاد نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں کچھ خاص تھا، کچھ ایسا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور وہ مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ میرے دل کو چھو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہارا بہت شکریہ۔ اگر تم نہ ہوتی تو یہ عمل کبھی مکمل نہ ہوتا۔ تمہاری ہمت، تمہاری نیکی اور تمہارا حوصلہ ہی تھا جس نے ہمیں کامیاب کیا۔ اس کی آواز میں سچائی تھی اور اس کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ میرے دل میں ایک عجیب سی گرمی محسوس ہوئی۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ میں ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے۔ وہ ایک جن ذات تھا، انسان نہیں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیا صرف انسان ہونا ہی ضروری ہے؟ اس نے میری ہر مشکل میں مدد کی تھی، ہر خطرے میں میرا ہاتھ تھاما تھا۔ جب دنیا نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا تب اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔
کیا ایک اچھے ہم سفر کی یہی نشانیاں نہیں ہوتی؟ میں نے چند لمحے آنکھیں بند کی، اپنے دل کی آواز سنی۔ محبت، خلوص اور نیکی انسان یا جن دیکھ کر تو نہیں کی جاتی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں تیار ہوں۔ میرے الفاظ سن کر اس کے چہرے پر ایک چمک آ گئی، جیسے اس کی دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ وہ مجھے اپنی جناتی دنیا میں لے گیا۔ وہ دنیا ایسی تھی جیسے خوابوں کی کوئی جنت۔ ہر طرف سکون، محبت اور خوشیاں تھیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اس طرح بدل جائے گی۔ وہ میرا خیال اس طرح رکھتا تھا جیسے میں کوئی قیمتی خزانہ ہوں۔ ہر لمحہ وہ میری خوشی کا خیال رکھتا، میری مسکراہٹ کے لیے جیتا تھا۔ اس کا خلوص اور محبت مجھے ایک نئی زندگی دے رہے تھے۔ مجھے اب احساس ہوا کہ زندگی میں اصل خوشی ظاہری چیزوں میں نہیں، دل کی سچائی میں ہوتی ہے۔ میں جس دکھ، تکلیف اور جد و جہد سے گزری تھی، وہ سب اب ایک ماضی کا حصہ بن چکے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اب میں ہر صبح سورج کی روشنی میں امید دیکھتی تھی، ہر رات چاند کی روشنی میں سکون پاتی تھی۔ میری زندگی میں جو اندھیرے تھے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے۔ اب میں جان چکی تھی کہ محبت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہوتی۔ محبت ایک احساس ہے، ایک جذباتی تعلق ہے جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جنزاد۔ میری زندگی ایک خوشحال ازدواجی زندگی بن چکی تھی، جہاں میں ہر دن شکر ادا کرتی تھی کہ میں نے دل کی آواز سنی۔ میری خوشیوں کی کہانی اب ایک مثال بن چکی تھی کہ کبھی کسی کے ظاہری وجود پر مت جاؤ، اس کی روح میں محبت تلاش کرو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔